بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، ایک پوسٹنگ تھی، نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اس پر کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. میں نے غور سے دیکھا، میں نے ان کو ایک نوٹ لکھ کے بھیجا، جناب رن تو نہیں کانپ رہا، البتہ شیر کی ٹانگیں ضرور کانپ رہی ہیں، ذرا توجہ سے غور سے دیکھیے. اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت اور نشان جو ہے، دیکھیے سیاسی جماعت جو ہے اس کا نشان ایسا ہونا چاہیے جیسے کتاب ہے، ترازو ہے، ٹھیک ہے نا، کسان کا حل ہے، کوئی ایسا وہ ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک درندے کو جو کمزور کو پکڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، شیر، وہ نشان بنایا گیا ہے. اور دوسری پارٹی ایک بڑی پارٹی تھی جو ہوا کرتی تھی، بلکہ بڑی پارٹی پیپلز پارٹی، انہوں نے تلوار کو نشان بنایا ہوا ہے. یعنی یہاں سے سوچ کا پتہ چلتا ہے. اندازہ لگائیے کہ اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بیانات دیتے ہیں کہ ہم ان کی نسلوں کو اجاڑ دیں گے، شکست فاش دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں. ابھی ایک خاتون نے ایک بڑا برا سا جملہ کہا جو یہاں آن ایئر کہا نہیں جا سکتا. یہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ذہن کے لوگ ہیں. کب بدلیں گے یہ ذہن، اس کا انتظار کیجئے اور اپنی کوشش کرتے رہیے. اچھا، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کیا نواز شریف کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے؟ ان کو کون لا رہا ہے، کیوں لا رہا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے، ان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے اور عمران خان کو ٹھکانے لگوانا ہے تاکہ سیاسی طور سے ان کو آگے رکھا جائے. تو جرنیل ان سے یہ کام لینا چاہتے ہیں. معصوم وہ بھی نہیں ہیں، وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہیں اور ان کا نواسہ جو ہے آنے والے وقت میں وہ ملک کے حکمران بنے. ہمارا آپ کا کیا ہے، ہم تو غلام پیدا ہوئے تھے، غلام ہیں، غلام ہی رہیں گے. یہ حکمران خاندان کے لوگ ہیں، ان کا تعلق ہے مغلیہ خاندان سے، اس بادشاہ سے جس کو 200 سال تک انگریز نے آ کے جس پہ حکومت کی. تو یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہم نہیں ہیں، یہ ہیں. تو ہم تو غلام ہیں، قوم غلام رہے گی اور یہ حکمرانی کریں گے. پاکستان کے مسائل سے نواز کو، جرنیل کو یا انٹرنیشنل مافیا کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ پریورٹی میں سب سے نیچے ہے. اچھا، اناؤنس کرتے رہیں گے کہ پریورٹی میں نمبر 1 وہ ہے نہیں ایسا. اچھا، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ کلوزنگ میں آپ کے ساتھ کھل کے ڈسکس کروں گا. صاحبوں، ایک مفرور مجرم اگر جیل سے بھاگ جائے اور جب اس کو پکڑا جائے، جب وہ واپس لایا جائے، تو پھر اس کو اسی جیل میں پہنچایا جاتا ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا. یہ اصول ہے سارے معاشروں میں. لیکن پاکستان میں ججز اور جرنیل مل کر ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ نواز شریف صاحب کو جو 4 ہفتے کا کہہ کے بھاگے تھے اور 4 سال لگا دیے، اربوں روپے لوٹ لیے، ان کو وہ جیل میں بھی نہیں جانے دیں گے. کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا. طریقہ وریقہ وہ سب جانتے ہیں جو دل لینے کا ڈھب جانتے ہیں. اچھا، پہلا مصرع وہ ہے، ذرا یہ دور جوانی کے رومانٹک قسم کے اشعار ہیں تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب عمر نہیں رہی تو ان کا استعمال بھی نہیں رہا. وہ ایسے ہے کچھ کہ جو دل لینے کا ڈھب جانتے ہیں، طریقہ وریقہ وہ سب جانتے ہیں. خیر، دیکھیے صاحب، جرنیل جو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ یہ بات سمجھتی ہے، لیکن اس کو اپنی اوپینین سے اتنا پیار ہے، اپنے خیال سے، اپنے اس سے اتنا پیار ہے کہ وہ جانتی ہے کہ حقائق کیا ہیں، پھر بھی جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ان کی اوپینین، ان کا اسٹیپ غلط ہے،
لیکن وہ اس پہ قائم رہتے ہیں ہمارے جرنیل۔ دیکھیے زرداری، نواز، ملا جی، یہ سب معیشت کو برباد کرنے والے کیڑے ہیں۔ اگر آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ معیشت بہتر کریں گے، سیاسی استحکام لائیں گے، یہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ان کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ قرضہ کیسے لینا ہے، کمیشن کیسے بنانا ہے، پیسہ باہر کیسے منتقل کرنا ہے، جرنیلوں کو رشوت کیسے دینی ہے، ججز کی ویڈیوز کیسے بنا کے رکھنی ہے، لندن پلان کیسے بنانا ہے، اور بلیک میل کیسے کرنا ہے۔ یہ ان کاموں کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ ان سے کام کروائیے، ان سے زیادہ بہتر بہت کم لوگ کر پائیں گے۔ اچھا، دوسری طرف وہ شخص جو ان کاموں کا ایکسپرٹ ہے، جو ایکسپورٹ بڑھاتا ہے، عمران خان نے بڑھا کے دکھایا نا ایکسپورٹ۔ ٹیکس نیٹ پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ کس نے بڑھایا؟ عمران خان نے۔ کسانوں کو قرضے دینا، تعلیم کو عام کرنا، ٹھیک ہے نا، کرونا کا مقابلہ کرتے ہوئے 6.2 کی شرح پہ اکانومی کو لے جانا، فوج کی عزت کرنا، مذہب اسلام کا پرچار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے لیے وہ یونائیٹڈ نیشن میں جا کے 42 منٹ تک بات کرنا، مسلمانوں کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ، ہر جگہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ 2 منٹ بھی اس کی طرح گفتگو نہیں کر سکتے، مقدمہ نہیں لڑ سکتے آپ کا۔ اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا ہے جرنیلوں نے، کس لیے؟ بھائی کوئی وجہ ہوگی۔ اس لیے یار ایک مقدمہ بناتے ہیں نا، یہاں سے ان کی نیت کا خود بخود پردہ چاک ہو جاتا ہے بغیر آپ کے کچھ کیے۔ 200 مقدمات قائم کیے انہوں نے اس پہ، اور وہ جیل میں اوپر سے چھت ٹپک رہی ہے، پانی ٹپ 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 گر رہا ہے، وہ قرآن بیٹا پڑھ رہا ہے اور دوسری کتب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو آپ کے لیے اس وقت کام آ سکتا ہے اس کو جیل میں بند کیا ہے۔ وہ جو خزانہ لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، ان کی خدمات پہلے حاصل کی، اور فوج کو اتنا بدنام کیا۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، کیونکہ میرا رومانس تھا فوج کے ساتھ، شروع سے تھا ہمارا، نسل در نسل یہ رومانس تھا۔ وہ ختم ہوا ہے جب سے انہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی ہے، نون اور پی 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 سے، اور ملک کو بے پایا نقصان پہنچایا، سیاسی طور پہ، معاشی طور سے۔ اچھا، اب دیکھیے آج پاکستان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اتنا کرسمیٹک ہو کہ وہ کہے آؤ یہ پل بنانا ہے، سب لوگ پل بنانے پہ لگ جاؤ، آؤ ایک وقت کی چینی چھوڑ دو، چائے میں نہیں چینی ڈالو، بغیر اس کے پیو، آؤ یہ کام میرے ساتھ مل کے ایسا کرو۔ وہ ایک لیڈر ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے اور قوم کر سکتی ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ ملا جی، یہ نوازے، یہ شریفے، یہ زرداری، یہ اگر کہیں تو قوم ان کو گالیاں دیتی ہے صاحب۔ اور ابھی حالیہ ایک وہ دیکھ لیجئے آپ کیا ہوا ہے لاہور میں۔ یہ شہباز شریف لوگوں سے جس قوم سے کھڑے ہو کے کہتا تھا میں اپنا لباس بیچ کر آپ کو آٹا خرید کے دوں گا، وہ لوگ آ گئے صاحب، اور انہوں نے آ کے ان کی گاڑی کے جہاں جلسہ ہو رہا تھا، ان کی گاڑی کے سامنے آ کے مظاہرہ کیا کہ بھائی وہ تم تو کہتے تھے آٹا خرید کے دو گے، پاجی کتنے، وہ کہاں ہے وہ آٹا، کب خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا تم نے میری گاڑی روکی، 94 افراد پر دہشت گردی کا مقدمہ چلوا دیا بجائے آٹا دلوانے کے۔ بھائی اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دلواتے، تم نے یہ وعدہ کیا تھا، تو تم نے تو ان پہ مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے چلوا دیے، ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ بہت خوب یار، اندھے ہیں لوگ، کیا سمجھا کیا ہے تم نے، اب کب تک سمجھو گے؟ تم سمجھو نہ سمجھو، قوم تم کو سمجھ چکی ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے وہاں پاور ہاؤسز 2 3 4 پاور ہاؤسز ہیں، جس میں جرنیل نمبر 1، ججز نمبر 2، پولیٹیکل پارٹیز نمبر 3، اور پھر آپ کی جو ہے بیوروکریسی، یہ سب۔ لیکن 2 بہت اہم ہیں، ججز اور جرنیل، بہت اہم پاور ہاؤسز ہیں۔ یہ جرنیل جو ہے یہ پیدائش کے بعد سے ہی پاکستان کے لیے مسئلہ بن گئے اور آج تک یہ مسئلہ ہیں۔ جس دن یہ جرنیل یہ کام ایک مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی یہ مسئلہ حل کرنے میں، یہ سیاسی معاشی جو بحران پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ آنے والے 10 سال میں یہ دنیا اتنی ڈراسٹک چینج کی طرف جا رہی ہے،
پچھلے 20 سالوں میں یہ دنیا جس تیزی سے بدلی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود اندازہ ہے، اور آنے والے 20 سال میں اس کو آپ 20 سے ضرب دے لیجئے تو انجام کیا ہوگا، یہ ذرا سوچ لیجئے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اس وقت جس لیڈر کی ضرورت ہے اس کو یہ قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہاں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جرنیل مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، سیاسی و معاشی مسائل، اس سے دور ہو جائیں، ان کی یہ بہت بڑی مدد ہوگی۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ ہر مسئلے کا جو سلوشن یہ لاتے ہیں وہ اس مسئلے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ مسئلہ تو خوفناک ہوتا ہی ہے، ان کا جو لایا ہوا سلوشن ہوتا ہے وہ اس مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، مسئلے کا حل یہ ہمیشہ ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں میدان میں اس کو حل کرنے کے لیے۔ مسئلے کا حل حکمت اور جرت سے نکلتا ہے، لیکن بھائی جرت وہ ڈنڈے والی جرت نہیں، جرت ہونی چاہیے نیگوسیشن کرنے والی، فیس دا نیشن، فیس دا پیپل، فیس عمران خان، اس کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجئے، یہ جرت دکھائیے۔ اس جرت کی ضرورت ہے، اس جرت کی ضرورت نہیں ہے اس کو اٹھا کے ننگا کر کے مارو، اس کو لٹکا کے مارو اور اس کی چھوڑیے۔ تو یہ ساری جو جرت آپ دکھا رہے ہیں وہ حل نہیں ہے۔ آپ کی جرت وہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، اس پہ تو آپ صفر ہو جاتے ہیں، وہاں تو جرت آپ کی ہوش باہر ہو جاتی ہے، بالکل آپ کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اس جرت کی ضرورت ہے، ڈنڈا چلانے کی جرت نہیں چاہیے۔ جس روز جرنیلوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ پارٹ آف دا پرابلم ہیں، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، اور اب اس ملک پہ رحم کر دینا چاہیے، ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جس روز ججز یہ طے کر لیں کہ نوکری رہے نہ رہے، اس کے بعد پینشن ملے نہ ملے، لیکن میں صحیح فیصلہ کروں گا، تو ہی حل ہوں گے مسائل۔ اور یہ دونوں لوگ، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، یہ دونوں ایسے ہیں کہ یہ بدلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ I'm sorry to say۔ اب دیکھیے، رب العالمین تو دلوں کو بدلنے پہ قادر ہے نا بھائی، ہو سکتا ہے بدل دے ان کے دلوں کو۔ بہرحال یہ اگر میرے وہ ہے آپشن، میرے سوچ ہے، اگر آپ سے ایگری کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو بھی میں آپ کی عزت کروں گا۔ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہم ایک رائے عامہ ہموار کریں۔ یہ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ پروگرام؟ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، تاکہ بات آگے بڑھے، کمیونیکیشن بڑھے۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بہت برے طریقوں سے ہمارے چینل کو جو ہے رکوایا جاتا ہے، شکایتیں کر کر کے وہ اس کی سپیڈ بہت کم کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ نہیں کریں گے اور ان کو آبزرو کریں گے، لیکن ایسا یہ کرتے ہیں۔ تو آپ اتنا ساتھ دیجئے میرا کہ ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔